Is the screen clear? السلام علیکم جی سر. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So, Afsar Hassan, which group is going on? Can you just brief about this group, the importance of the present group of verses? Afsar, جی کون سا گروپ چل رہا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں کچھ کلمات آپ ادا کریں گے؟ یہاں پہ یہ جو گروپ ورسز کا کتنا ہے، کتنے آیتیں ہیں یہ پورے اس جو پہ؟ 1 سے 43 تک لے لیں گے تو اب اس کی یہ جو پہلی آیت یہ ہو سکتی تھی ایسا انٹروڈکٹری آیت ہے جو اب پڑھ رہے ہیں. اس کی انٹروڈکٹری آیت ہے. یہ سارے گروپ کی یہ پریزنٹ گروپ جو کون سی آیت سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ 36 سے جو شروع ہو رہا کتنی آیتیں ہیں؟ 36 سے 43 تک. ٹوٹل نمبر آف ورسز 8. چلیے، اور اس کی کچھ اور اہمیت بتایا تھا میں کہ 1 سے 43 آپ بول دیے ہو، احکام ہی احکام ہے پورے، ہے نا، گھریلو احکام، اور جو ڈاؤن ٹراڈن تھے، یتیم، بیوائیں ہیں، اور پھر جو علم الفرائض میں ورثے کے تعلق سے جو غلطیاں لوگ کرتے تھے وہ ساری چیزیں تھیں. تب یہ 8 آیتوں میں بھی ہم کیا کریں گے، اس کی مزید انالیسس کریں گے. مزید انالیسس میں 36 سے 39 تک ہم ایک اور سب گروپ بنا لیتے ہیں. 36 سے 39 4 آیتوں کا. پھر اس کے بعد 3 آیتیں لیں گے ہم 40 سے 42 تک. اس کے اوپر 42 اور 43 اس کو ہم انڈیپینڈنٹ پھر ایک آیت لے لیں. یہ 4 آیتیں جو مسلسل آ رہی ہیں یہ ہیں اخلاق اور انفاق. اخلاق اور انفاق. پرسوں میں کچھ احادیث سنا رہا تھا، اس میں ایک حدیث رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اخلاق کے بارے میں سورہ قلم میں اللہ سبحانہ وتعالی انک لا خلق عظیم بہترین اخلاق والوں میں اگر کوئی مثال ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ حقوق العباد میں جو اعمال ہیں ان میں سے کوئی عمل ترازو کے دو پلڑوں میں سے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ وزنی عمل ہوگا۔ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ ایک حقوق اللہ میں کچھ چیز ہے جو کسی اور چیز سے سب سے زیادہ وزنی ہے پلڑے میں، اور ایک حقوق العباد میں لوگ دوسرے جو اپنا روزمرہ کی زندگی میں ہم ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، اس میں ایک چیز ایسی ہے جو اگر پلڑے میں رکھی جائے تو تمام دوسرے اعمال سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ اب سر والدین نہیں ہے کی اطاعت۔ حقوق العباد میں تو والدین وہ سب اس میں ایک ایک پورا 8 9 جتنے بھی ہیں وہ آ رہا ہے، لیکن میرے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حقوق العباد ایک حق ہے ہم پہ جو دوسرے بندوں کے تعلق سے ہر مومن کے اوپر ہے، اس میں ایک عمل ایسا ہے جو تمام اعمال سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ یہ تو سب چیدہ ہیں، والدین سے احسان اور وہ فلاں فلاں فلاں، اب جو آپ پڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اخلاق ویری گڈ، بہترین اخلاق، خالی اخلاق نہیں بلکہ اچھے اخلاق، وہ بنیاد ہے تمام نیکیوں کی۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی سلوک نہیں بھی کر سکتے ہیں تو اچھی بات کرنا، ہنس کے بات کرنا، مسکرا کے بات کرنا، یا پھر ان سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ چیز تمام حقوق العباد میں جتنے اعمال آتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہیوی اور وزنی چیز ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ اور حقوق اللہ میں جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں ایک کلمہ ایسا ہے، ایک چیز ایسی ہے جو تمام حقوق العباد سے، حقوق اللہ سے سب سے زیادہ وزنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ ویری گڈ، ویری گڈ، دیٹ از کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ وہ تمام اعمال جو حقوق اللہ کے آتے ہیں، نمازیں وغیرہ، لیکن سب کی جو جڑ ہے، جس کے بیس ہے، وہ کلمہ توحید ہے، اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں ماننا۔ چلیے یہاں سے ہم کچھ حصہ کر لیے تھے، اور یہاں سے کون ہے، کل کوئی چھوٹ گئے تھے پچھلی بار، تو اپنے یاد دلا دیں، مجھے یاد نہیں رہتا، کوئی بالکل پارٹ نہیں لیا ہے۔ سر تم یہ بتا دو اب تک کتنا پڑھے ہم، اس کا تھوڑا بریف کر دو جلدی سے۔ جی، یہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شریکو کا ہے، نک لگاؤ۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور چلیے، عبادت کرو اللہ کی، اور نہیں تم شرک کرو اس کے ساتھ شرکی ہے شیئاً، تو یہ دو کوئی چیز، بھی چیز۔ کسی بھی چیز کو، کسی کو بھی اللہ کے ساتھ، یہ شرک جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت کو پورا کر سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ حتیٰ کہ نفس اگر یہ کہتا ہے کہ
میں نے یہ کام کیا یا میری عقل میرے فہم کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. نفس نہیں، وہ صرف اللہ کی توفیق سے. یہ 2 احکام آئے تھے. اس کے بعد کا بھی ایک ہم کر لیے تھے، اس کا بھی وہ کریے. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ اب سورہ بقرہ میں اور دوسری صورتوں میں بھی بہت جگہ پڑھے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے، اور اس کے پر ہم تفصیل سے پچھلی کلاس میں بات کر چکے ہیں. اس میں کچھ حدیثیں بھی ہم پڑھے تھے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو حکم دیں اس کو ماننا، لیکن وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. ایکسکیوز می، اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو وہ مانا نہیں جائے گا، لیکن حسن سلوک میں کوئی کمی نہیں ہے گی. چلیے یہاں سے صدف حسین، چلیے خود بھی کبھی آفر کر لیجیے اپنے آپ کو، میں پڑھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو میرے لیے سلیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. یس، یہاں سے وبالوالدین احسان، یہ ہے یہاں پہ جار مجرور ہے، اور احسانن ہے یہاں پہ. سر یہاں پہ یہ اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا. کیا بول رہا ہے؟ نہیں سننے اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا. جی سر، میں کہی تھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ بالوالدین احسانن اس کو کس طرح کرنا ہے، اس لیے. یہ تو ہم کل کر چکے ہیں نا پچھلی کلاس میں، آپ نہیں تھے کیا؟ کوئی چیز محذوف ہے کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا کوئی فعل محذوف ہے، لیکن اس کو آپ نے کہا تھا کسی چیز سے کنیکٹ کرنا ہے، لیکن کس چیز سے؟ یعنی کہ یہاں پہ تھا یہ اس کی خبر تھی احسانن، جو اس کی خبر تھی. اب کون سا فعل تھا؟ خبر نہیں تھی وہ. کیا ہو گیا اتنا اٹینٹیو رہتے لیکن بالکل یہاں پر آ کے بھول گئے ایسا دکھ رہا فعل ہوگا تو وہ فعل فاعل یا اس کا مفعول ہوگا، لیکن وہ فعل کیا ہوگا وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ہے. وہ فعل کیا ہوگا. سجدہ دانش یاد دلائی ان کو. جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدف، ہم لوگوں نے جب لاسٹ ٹائم کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایک فعل جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ احسانن کے اس سے لنک سے تھا، وہ احسنو بالوالدین احسانا. تو وہ احسنو جو ہے وہ آ جائے گا انشائیہ امریہ جملہ بن جائے گا، اور احسنو میں جو ہوگا اس کا فعل اور فاعل ہوگا. اس کے فاعل جو ہوگا امریہ فعل بنے گا، جس کا ہوگا کہ تم سب احسان کرو. بالوالدینی، والدین کے ساتھ. بالوالدینی جو ہے یہ جار مجرور متعلق احسنو بنے گا، اور احسانن جو تھا وہ مفعول مطلق بن رہا تھا احسنو کے ساتھ. جی ہاں، صحیح ہے، سمجھ کیونکہ گئے. اس کے ساتھ ملتا ہے تو یہ مفعول مطلق ہو جائے گا اس حساب سے. جی پھر اب آپ بتائیے ساجدہ نے کیا سکھایا آپ کو؟ جی سر، یہاں پہ نے بتایا کہ اس میں یہاں پہ جو فعل تھا وہ ہے احسانو، یعنی کہ فعل کہ تم احسان کرو، اور اس میں ہے فعل اور فاعل. فاعل ہو گیا سامنے والے کے لیے کہ تم احسان کرو واو کے ساتھ سب، اور اس کا مفعول مطلق احسانن ہوگا کیونکہ یہ اس کے ہی فعل سے نکلا ہے، اور یہ ہو جائے گا مفعول مطلق احسانن جو ہے. چلیے اب یہ احسان کیا ہے؟ اردو میں جو احسان ہے وہ اس کے معنی بالکل الگ نکلتے ہیں. یہ عربی کا احسان اچھا سلوک ہے نا ان کے لیے، چاہے وہ
انفاق کا معاملہ ہو یا ان کی خدمت کا معاملہ ہو یا ان کا حکم ماننے والا معاملہ ہو، تو وہ ساری چیزیں اچھے سلوک میں آتی ہیں۔ بات چیت کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں اچھے سلوک میں آتی ہیں۔ تو ایک تیسرا حکم یہاں پر آیا تھا کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہو، شرک مت کرو، والدین کے ساتھ ہر طرح کا اچھا سلوک کرو۔ اور چوتھا پھر اس کے بعد جو کیٹیگری ہے، میں بتایا تھا کہ حسب مراتب ہے، رشتوں میں سب سے پہلے والدین کا مقدس رشتہ ہے، جی اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ بذل قربا اور ہم، قریبی قربا، اور جو آپ کے قریبی ہیں، قربا کے معنی قریب کہاں سے آ گئے ہیں؟ رشتہ دار، قرابت دار۔ قرابت دار۔ اب یہ قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ سر وہ جو ہمارے رشتے، مطلب جو جس میں خون کو کہتے ہیں، جو خونی رشتے ہوتے ہیں، جو عصبی رشتے ہوتے ہیں، جو عصبی اور رحمی رشتے ہوتے ہیں وہ سارے ذی القربہ میں آتے ہیں، قریبی رشتے دار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ہو بارے جائے گا۔ میں حدیث آئی تھی، وہ میں شاید سے بتا دیا تھا، حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسکین کو دینا اس کا ثواب صرف خیرات کا ثواب ہے، لیکن مسکین قرابت دار کو دینا وہ خیرات کے علاوہ صلہ رحمی کا بھی اس میں ثواب ہے، دوہرا ثواب ہے۔ تو ذی القربہ میں ایک تو احسان، سلوک، اچھی بات کرنا، ان سے تعلقات قائم رکھنا، صلہ رحمی کو کاٹنا نہیں، یہ سارے چیزیں آ جاتی ہیں۔ اسی کے اندر انفاق بھی ہے، اگر ان میں سے کوئی ضرورت مند ہے، مسکین ہے، تو اس کی اگر مدد کی جائے۔ یہاں صرف انفاق ہی نہیں بلکہ اخلاق بھی ہیں کہ ان سے اخلاق سے پیش آنا۔ وہ قرابت دار اگر بڑے ہیں تو ان کی عزت عظمت کا خیال کرنا، چھوٹے ہیں تو ان سے شفقت سے پیش آنا، ہے نا۔ صرف انفاق کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ ہر جگہ وہ فٹ ہوگا، وہ احسن بذی القربى احسانا، وہ ہر جگہ اس میں آئے گا۔ اور یہ ٹکڑا بذی القربى کیا، اس کا کیا مقام ہے اب تک جو پڑھے ہم اس میں؟ یہ سر جائے گا اس کے اوپر، اس کے اوپر یہ احسانوں اسی سے جار مجرور ہے، ذی القربہ مل کے مضاف علیہ ہو جائے گا، اور یہ پورا ملا کے معطوف ہو جائے گا احسان پر، احساناً پہ نہیں ہو رہا، کوئی اور؟ کیونکہ سر یہ احسان سے کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، سر بالوالدین پہ احسان احسنو اس کا جو ہے سر وہ بنے گا ہمارا جو محذوف فعل ہے، اور اس کے ساتھ یہ بالوالدینی پہ معطوف ہوگا۔ بس ختم، اتنا دیکھ رہے ہیں۔ صدف آج سست ہو گیا، اب وہ احساناً کے اوپر نہیں ہے، بالوالدینی، وہ بھی ذی القربہ، یہ کے اوپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں تو یہاں پہ ہے۔ چلیے اس کے بعد کوئی اور لے لے، والنٹیئرلی بتائیے، میں ڈھونڈ کے کہاں سے لاؤں گا۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا چلو، والیتاما والمساکین یہاں تک لیں گے ہم، اور اس میں بھی احسن محذوف ہے، یہ عطف ہے، الیتاما معطوف ہو رہا ہے یہ اس پہ ذی القربہ اور بالوالدین پہ، والمساکین اور مسکین بھی وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ یہ اچھا، تین اور والدین ہو گئے،
ذی القربہ 4 ہو گئے، اور یہ 5ویں کیٹیگری وہ ہے والیتام والیت یتامہ یتیموں کے ساتھ۔ یتیموں اور کے یہ ساتھ یتیموں کے ساتھ پورے سورہ نساء کی ابتدائی آیتوں میں بھی ہم پڑھے ہیں یتیم کے ساتھ سلوک کیسا کرنا۔ سورہ بقرہ میں بھی یتیم کے تعلق سے کہ اس کا مال کھانا نہیں ہے نا، ان دونوں صورتوں میں کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اس میں کچھ 1-2 احادیث بھی ہیں، اور وہ یہ کہ پہلی حدیث ہے جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ۔ سہیل بن سعید رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے اندر میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ حضور نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے کہ آپ نے کلمے کی انگلی اور بیچ کی انگلی کو ایسے ظاہر کر کے اگر آپ تینوں انگلیاں انگوٹھا اور 2 انگلیاں موڑ لیں تو یہ 2 انگلیاں باقی رہتی ہیں، ایک کلمے کی انگلی اور ایک درمیانی انگلی، ان دونوں کو آپ ملائیں گے تو ایک ساتھ ہے۔ تو آپ نے وہ دونوں انگلیوں کو کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یتیم کی سرپرستی یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اس کا خیال کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ ایک حدیث ہے، اور ایک حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور وہ بھی بڑی اسٹرانگ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محض اللہ کی خوشنودی کے لیے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جس حصے پر اس کا ہاتھ لگا ہوگا اس کے ہر بال کے عوض اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اتنی بڑی حدیث ہے کہ یہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا ہے، اس سے محبت کا سلوک کرنا ہے، اس کو اپنے باپ کی غیر موجودگی کا احساس نہیں ہونے دینا ہے۔ تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھنا، سر پہ ہاتھ رکھنا۔ تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا یا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو جتنے اس کے بال سر میں ہوں گے، جس تک اس کا ہاتھ پہنچا، ہر بال کے معاوضے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ سر میں بال کتنے ہوتے ہیں کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، پھر ہر بال کے معاوضے میں 10 نیکیاں ہوں گی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کا پورا یہاں پر ایک حکم ہے، احادیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو دوسرا صرف یتیموں کے بارے میں 5واں۔ پھر یہاں سے ایک 6 ہے، یہ بالکل الگ ہے، وہ کیا ہے؟ والیتامہ والمساکین مسکین مسکین کون ہے؟ غریب غریب کون ہے؟ یہ ہم کہیں اس کا ڈیفینیشن پڑھے ہیں، سورہ بقرہ میں ہم بہت اس کے بارے میں، مسکین کے بارے میں، مسکین کون ہے اس کا ڈیفینیشن کون سی آیت میں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو بقرہ یاد بھی ہے، افسر یاد ہے مسکین کا ذکر، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ جی ذکر تو یاد ہے، ڈیفینیشن کیا ہے ذکر؟ یسألونک عن الانفاق نہیں وہ نہیں۔ ماذا ينفقون قل ما انفقتم۔ یہ تو بہت ساری ہے، انفاق کے بارے میں ہے، اس کی فہرست میں دوں گا، وہ کبھی نکال کے دیکھ لینا چاہیے۔ اور کس کو یاد ہے
اس کو اچھی طرح سے یاد ہے نہیں وہ شازیہ یاد ہے بول کے کوئی ہاتھ بھی اٹھایا تھا. سر کیا ہے قرآن کے حوالے سے تو میرے ذہن میں نہیں ہے، ویسے مطلب اس کا تھا کہ مسکین جس بہت ہی نادار جو ہو، جس کے پاس کچھ بھی قرآن کے بارے میں بھی آپ پڑھے ہیں؟ شازیہ یاد ہے؟ پڑھا تو ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. شازیہ کو یاد ہے؟ سر سورہ بقرہ تو نہیں، ابھی ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا ہے کہ لپٹ کے نہیں مانگ سکتے، لائک جو ضرورت مند ہے لیکن بقرہ کی ہے الاف والی الہات، یعنی وہ جو لپٹ کے الحاف. وہاں جی جو پیشہ ور فقیر ہوتے ہیں، جو لوگوں سے لپٹ کے مانگتے ہیں، مانگنا ان کا پیشہ ہے، وہ مسکین نہیں ہوتے، بلکہ مسکین وہ ہیں جن کی صورت اور لباس سے، ان کے حال سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، اور وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اپنی عزت نفس کا بھی خیال کرتے ہیں. سورہ بقرہ میں اس کا ڈیفینیشن بھی ہے. تو یہ مساکین کے تعلق سے، مساکین کی اب یہ رشتہ داروں میں بھی مساکین ہو سکتے ہیں، غیروں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے ان سے بھی مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا. ویسے سورہ والضحیٰ میں بھی پڑھتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ کسی سائل سے، سائل وہاں پر مدد مانگنے والے کے بھی معنی ہیں، یا کوئی دینی سوال یا کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تو آپ بڑی خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیتے تھے، کسی کو جھڑکی نہیں دیتے تھے. لیکن آپ کے تھرو تمام مومنوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ سائل کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کی بات سننا، اس کا جواب دینا. تو یہ مساکین کے تعلق سے ہے. اور مساکین کے تعلق سے بہت سی حدیث ہیں. اس کو برا مسکین ایسے شخص کو دینا جو عادی مانگنے والا نہیں ہے، وہ زیادہ ثواب کا باعث ہے. اگر کوئی مانگتا بھی ہے، واقعی میں ضرورت مند ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو یہ انفاق کے بارے میں. اب آپ اپنے مطالعے میں اگر آپ انفاق کی آیتیں سورہ بقرہ کی دیکھیں گے تو رکوع نمبر 37 اور آس پاس کی جتنی آیتیں ہیں وہ سارے انفاق کے بارے میں، انفاق کے بارے میں. اور خاص طور سے کچھ آیتیں ہیں، اب یہاں پر میں ریپیٹ کرتے بیٹھا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، وہ آپ ایک بار ریوائز کر لیجئے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ 205 آیت نمبر اور بھی ہیں. میں کچھ ایسی صفحہ گردانی کرتے ہوئے نکال لیا تھا. 205 215 219 215 219 یہ سارے انفاق کے بارے میں ہیں. اور 254 ہے، 269 ہے. یہ تمام آیتیں انفاق کے بارے میں سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اس میں پھر سورہ توبہ میں بھی ایک گروپ ہے جو وہ ان کے ساتھ ہم سورہ توبہ بھی ختم کی ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال پگھلایا جائے گا اور اس سے ان کے پیٹھوں پر داغا جائے گا، پیشانیوں پہ داغا جائے گا. اس میں ڈراوا بھی ہے، عنایتوں میں بشارت بھی ہے جو دیں گے. تو یہ 2 آیتیں توام ہیں، یہ اور اس کے بعد کی آیت. اس میں بخل کرنے سے کیا عذاب ملے گا اور انفاق سے کیا. بہت سی جگہ وہ اعتراض بھی سورہ آل عمران میں بھی پڑھے تھے ہم کہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہیں، ہم سے مانگ رہا ہے. تو وہ آیت میں بھی ذکر تھا کہ ان کے اوپر کیسے عذاب ہوگا. تو یہ چھٹا المساکین، مساکین وہ ہیں جو حاجت مند ہیں، جو عادی فقیر نہیں ہے، لوگوں سے مانگتے پھرتے نہیں ہیں،
بلکہ جو اپنی عزت نفس سے کو باقی رکھتے ہوئے صبر سے کام لیتے ہیں، ان کی صورت اور ان کے حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسکین ہے، ان کو بھی ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے، ایسے مدد کر دینی چاہیے ان کی کہ ان کی انا کو ٹھیس نہ پہنچے. ٹھیک ہے جی چلیے. اس کے بعد نہیں اب ہو گیا. اچھی پھر اچھی بات. دوسرا اب کوئی اور دوسرا جی جلدی سے کریں، وقت خراب نہ کریں، اس واسطے کہ میں ڈھونڈ کے نکالوں گا. سر میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والجاری ذل قربا یہاں تک لیں گے ہم، اور یہاں پر بھی واو جو ہے یہ اگین حرف عطف ہے، اور الجاری ذل قربا جو ہے یہ پوری جو کیٹیگریز پیچھے چل رہی ہیں اسی کے اوپر معطوف ہو رہا ہے، جس میں یہ ذل قربا، یتیم، مسکین، اور اب یہ والا جو ہے وہ. اور جاری جو ہے سر یہ بیسیکلی اس کا روٹ ورڈ جو میں نے دیکھا تھا وہ تھا جیم، واو اور را. یہ بیس لیٹرز ہیں. یہ بیس لیٹر ہے جی سر، اور جار جو ہے وہ پھر روٹ ورڈ بنے گا، ہم، اور اس کا مطلب ہے ہمسایہ. اور ذل قربا یعنی قرابت داروں میں سے جو ہمسائے ہوں، وہ ہمسائے جو ہمسائے بھی ہیں آپ کے اور قرابت دار بھی ہیں. سر یہاں تک آگے بھی کر دوں سر نہیں ساتھ ہی؟ ابھی اس میں بہت سی چیزیں باقی ہیں. والجاری ذی القربا ہے نا. والجاری میں جو چیزیں آتی ہیں اس کی وضاحت مفسرین نے جو کی ہے وہ کیا ہے، جاری ذی القربا کے معنی اس میں دو کنڈیشن ہیں ہے نا. ایک ساتھی کے یعنی کوئی نہ کوئی ساتھ ہے، اور دوسری کنڈیشن قربت کی ہے. قربت اب مفسرین کے نزدیک یا تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یا ان میں سے کوئی ایک. قربہ اور جار دونوں، ساتھی بھی ہو اور قریب بھی ہو. تو یہ اس کے تین طریقے سے مفسرین نے بیان کیا ہے، اور وہ تینوں بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جاری ذی القربہ تین طریقے سے قریبی ساتھی کے معنی، قریب رہنے والا. پہلا جو قریبی ساتھ ہے وہ مکانی ہے. مکانی یعنی مکانی کے معنی یہ ہے کہ وہ گھر سے متصل ہو، قریب اس کا گھر ہو، اس کو بھی ذی القرب کیا بولیں گے، الجاری ذی القربہ. دوسرا یہ ہے کہ اس سے قریبی کوئی نسبت ہو، کوئی رشتہ ہو، اس کو بھی والجاری ذی القربہ کہیں گے. نسبت صرف رشتے کی نہیں ہوتی بلکہ دوستی کی بھی ہوتی ہے. کوئی تعلق، قریبی تعلق دوستوں سے بھی ہوتا ہے، رشتہ داروں سے بھی ہوتا ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتا ہے. اور پھر تیسرا مذہبی تعلق کہ وہ مومن بھی ہو. یہ تینوں کو مفسرین نے الگ الگ بھی بیان کیا ہے، اور تینوں میں سے کوئی ایک بات وہ جاری ذی القربہ بنا سکتی ہے. اگر وہ پڑوسی ہے تو ایسی صورت میں بھی وہ حقدار ہے بہترین اخلاق کا اور انفاق کا. اور اگر اس سے کسی قسم کی نسبت ہے، دوستی بھی ایک نسبت ہے، رشتہ داری بھی ایک نسبت ہے، تو وہ بھی حق ہے اور رکھتا ہے بہترین اس کے ساتھ سلوک کا اور اس کے لیے انفاق کا. اور پھر تیسری قربت یہ ہے جاری ذی القربہ کی کہ وہ دینی بھائی ہو، بہن ہو، کہ وہ مسلمان بھی ہوں، تو ان کی کچھ مدد کرنا. ویسے تو ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے، لیکن خاص طور سے ان کے ساتھ میل ملاپ میں حسن سلوک، حسن اخلاق، یہ تینوں. تو یہ جو ایک لفظ ہے والجاری ذی القربہ، اس کے اندر یہ تین کنڈیشنز
मुफस्सिरीन ने निकाले हैं। एक मकानी गुर्बत, और एक सर रिश्ता हो, निस्बत हो, यानी दोस्ती हो या किसी भी तरह का इस तरह का ताल्लुक हो, और तीसरा मजहबी बनता है मजहबी ताल्लुक हो। हम्म, जी सर, मजहबी ताल्लुक है ना? सर, कि जी सर, उसको ये कि उसको जो मुफस्सिरीन ने बयान किया वो 3 तरह की जारी ज़िल क़ुरबा होते हैं। एक तो ये कि मकानी यानी कोई करीबी हमसाया या फिर पड़ोसी जो हमारे घर के बिल्कुल करीब रहता है, और दूसरा वही है कि अगर उससे किसी किस्म की निस्बत है, निस्बत में रिश्तेदारी भी आ जाती है, दोस्ती भी आ जाती है, तो वो भी जारी ज़िल क़ुरबा होगा। और फिर तीसरा, अगर वो पड़ोसी भी हो और उससे कोई निस्बत भी हो, मुलाकात भी हो, और फिर वो मुसलमान भी हो, तो ये सारे चीज़ों का एक नेकी उसके साथ करेंगे तो ये सारे चीज़ों का बदला या उसका नेकियां अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिखवा देंगे। ठीक है, जी सर, चलिए उसके बाद का टुकड़ा, ये कौन सा नंबर है? 7। जी सर, 7th आ गया। उसके बाद कोई और जल्दी से दूसरा करें। सर वन बिस्मिल्लाह। जा वल जारिल जुनुबी, ये है 8वां। वल जारिल जुनुबी वाह हर्फ अत्फ है, जारुल जुनुबी मातूफ हो रहा जारुल ज़िल क़ुरबा पे, और जार के माने पड़ोसी है। अल जुनुबी यानी अजनबी पड़ोसी, पड़ोस में है लेकिन रिश्तेदारी नहीं है। हाँ, तो अजनबी है वो भी मुस्तहक है सुलूक के, वो एहसान के। जी, वह साहिबी, नहीं नहीं, वह अभी साहिब। अभी कहाँ भाग रहे हैं? अच्छा ये 8वें में जी, वल अल वल जार। जुनूबी, जी सर। जारी वल जुनूबी, ये यहाँ तक एक हो गया था, उसको इधर ही में अच्छा, लगाना चाहिए। ज़िल क़ुरबा वल जारिल जुनूबी व साहिबिल जुनूब, ये एक टुकड़ा है असल में बात का। जी साहिबिल जुनूब ये क्या होता है? सर, वो साहिबी बिल जनबी है। तो साहिब यानी साथी, हम नशीन, साथ में रहने साथ, वाला, साथ में बैठने वाला, हम्म, मिलने जुलने वाला भी हो सकता है। और हम नशीन, हाँ बिल्कुल साथी है, रात दिन उठने बैठने वाला अपने साथ। बिल जनबी अजनबी, हाँ बिल जुनबी, जनब के माने ये जानिब, साथ, असली को बाजू, जुनूब, बाजू के माने में आता बाजू के मैंने। है। जी देखिए इसको बस साहिबिल जुम बिल जुनूबी, बिल जनूबी जो है ये साहिब के मैंने साथी, ये साथी जी जो करीब रहता है। फिर यहाँ पर भी पड़ोस के भी मायने हैं, और जिनसे कोई ऐसा रिश्ता हो जो खूनी रिश्ता भी नहीं है लेकिन कोई रिश्ता बनता है, जिसको जिसके बारे में फिर 3 ख्यालात हैं मुफस्सिरीन के। ये या तो अ, अ, या तो ये फिर ऐसे रिश्ते हैं जैसे उस्ताद का रिश्ता है, शागिर्द का रिश्ता है, शागिर्द का रिश्ता है, ये भी एक रिश्ते होते हैं। और और क्या है, तीसरी चीज साहिब, साहिब जुनूब में ये ज़ौजैन का रिश्ता भी है, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए भी साहिब, साहिबिल जुनूबी हैं। और हम साहिगी का भी होता है, ये करीब के। अब उसके ताल्लुक से कुछ अहादीस हैं, और वो ये कि
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، یہ ہمیشہ بہت جلیل القدر 4 عبداللہ میں سے ایک ہیں، حضرت عمر کے صاحبزاد ہیں اور یہ بچپن سے حضور کے ساتھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں، ہمسائیگی کا حق، قرابت داری کا حق اور مسلمان ہونے کا حق۔ دوسرا پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حق ہیں، ہمسائیگی کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسرا پڑوسی وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہے، یعنی ہمسایہ ہونے کا، اور یہ کوئی بھی مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی کافر بھی اگر ہمسایہ ہے اور کسی تکلیف میں ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم کو اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بھی انفاق کا معاملہ کرنا وہ ضروری ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں کس کے گھر میں بطور ہدیہ کچھ بھیجوں؟ آپ کے پڑوسی ایک بائیں بازو ہے، ایک دائیں بازو ہے، تو آپ نے سوال کیا کہ اگر پڑوسی کے پاس ہدیہ بھیجنا ہے تو دونوں میں کس کے گھر بھیجوں، اس کے ہدیے کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اے عائشہ، جس کا دروازہ تجھ سے زیادہ قریب ہو، یہ بخاری کی حدیث صحیح حدیث میں ہے، دونوں میں سے جس کا دروازہ قریب ہو اس کو بھیجنا چاہیے۔ ایک تیسری حدیث بھی ہے، وہ حضرت ابو ذر، یہ بھی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور کئی ایسی باتیں ہیں جو خاص طور سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے، جن میں سے مشہور حدیث بھی ہے کہ اگر ایک آیت تو پڑھ لے، سمجھ لے اور دوسروں تک پہنچا دے تو وہ 100 نفل نمازوں کے ثواب سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کی ایک آیت کو اگر صحیح سمجھ لے، وہ صرف ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ نے اس کا ذکر فرمایا تھا۔ تو ان کا وہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی سالن بناؤ تو اس میں تھوڑا پانی بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کا لحاظ رکھو۔ اس کی تفصیل بڑی آئی ہے کہ تمہارے گھر کے پکوان کی خوشبو اگر نادار پڑوسی ہے تو اس کے پاس جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی تو اس میں تھوڑا اضافہ کر کے تھوڑا سا سالن ہی صحیح یہ اس پڑوسی کو بھی دینا چاہیے۔ تو یہ ہے والجار الجنوبی کے بارے میں۔ اس کے بعد آگے کا جو ہے وہ اس کے تعلق سے تھا جو بھی ہم پڑھے، وہ صاحب الجنبی، اس میں استاد شاگرد اور پھر زوجین کے جو رشتے ہیں ایک ساتھ رہنے کے، یہ 9 ہے۔ چلیے اس کے بعد کون اس کو کرے گا؟ جلدی ایک تیار ہو جائے، 8 نہیں کوئی اب آپ ٹائم خراب کر رہے ہیں۔ وابن السبیلی، اور پھر یہ عطف ہو گیا ہے اور مسافر، یہاں تک لے لیں جی، بولیے۔ جیسے یہ سر معطوف ہو گیا یہ اس پہ، ابن السبیل کیا ہے پھر؟ وابن السبیل سر جو مسافر ہو گئے، صرف مسافر نہیں، جی صرف مسافر نہیں، بلکہ
जो मुफस्सरीन ने इसके मायने निकाले हैं, मेहमान मुसाफिर भी है उसके मायने, कोई मेहमान के भी हैं, और उसके मायने किसी से भी हम रास्ते में अगर कुछ देर के लिए बात कर रहे हैं तो वो इब्न सबील बन जाएगा, रास्ते का मुलाकाती। किसी के साथ थोड़ा सफ़र किया हमने, प्लेन में सफ़र किया या कोई और गाड़ी में सफ़र किया, तो जितनी देर वो साथ रहा वो इब्न सबील है। उसकी अगर कोई मुश्किल हो या उसके साथ लड़ झगड़ के, हमेशा ये देखा जाता है सीट के लिए आपस में तकरार हो जाती है, ईसार या एक दूसरे का ख्याल नहीं करते। तो ये जो कैसे अखलाक अल्लाह सुब्हानहू तआला सिखा रहे हैं कि साथी अगर कहीं हो, सफर में हो, तो उसके आराम का भी ख्याल करना, उसके साथ भी कंप्रोमाइज करना, कि उसका साथ देना। मेहमान आए तो कोई भी शख्स 3 दिन तक मेहमान रहेगा, उसकी तवाज़े हर मेज़बान पे फर्ज है। चौथे दिन से वो सदका और खैरात हो जाएगा, यानी मेहमान भी मेज़बान पे बोझ ना बने और मेज़बान मेहमान से अच्छा सलूक करे। तो इब्न सबील के मुफस्सिरीन ने मुसाफिर के भी लिए हैं, और नंबर 1 मुसाफिर, नंबर 2 वो साथी जो थोड़ी देर के लिए ही कहीं हम बातचीत कर रहे हैं, किसी दावत में मिल गए और वहां पर बैठ के बात कर रहे हैं, उनकी कोई जरूरत है, कोई सवाल है, कुछ ऐसी चीज है, तो उनकी मदद कर देना, उनसे अखलाक से पेश आना। और तीसरा क्या बताया मैं अभी? ऐसा 3 है, एक तो जो मेहमान आपके घर आए, एक जो मुसाफिर हो, रास्ते का जो मुलाकाती है, उनके साथ से 2 हो गए मुसाफिर जी, और मुसाफिर मुसाफिर वो तो हो तीनों गया चीजें मुसाफिर जी, ठीक है। ये 9 हो गए हैं। उसके बाद 10वां एक वो क्या है? चलिए कोई और जल्दी से। वमा मलकत ऐमानुकुम, ये वो फिर अत हो रहा है इब्न सबीली पे, और माँ मलकत से ये एक इसमिया सॉरी ये एक फेलिया जुमला शुरू हो रहा है। माँ इज ए, इसमें राशिदा जुमला अपनी जगह कोई भी नहीं है, बल्कि ये मातूफी होती है। किसी शख्सियत को वाज़े कर रहे हैं। सब अत्फ और मातूफ हो रहे हैं बिल वालिदैन एहसाना के साथ, एक दूसरे से अत्फ और मातूफ हो रहे हैं। उससे बिल खुरबा मातूफ हो रहा है, यतामा बिल खुरबा से, और मसाकिन यतामा से, है ना, उलजारी दिल खुरबा। जुमला पूरा कोई भी नहीं है, बल्कि जुमला तो यहाँ पर ही है कि आसनो बिल वालिदैन एहसाना, ये मेन जुमला है। अब इसमें एक दूसरे से पूरे अत्फ और मातूफ है, कंप्लीट सेंटेंस इसमें कोई भी नहीं है, पूरे मातूफ है। सुमा जिनके मालिक हुए दाएं हाथ, अब ये कौन है? मतलब ये जो है सर, आप क्या कहें? वही पुराने जमाने में जैसे बांदी गुलाम होते थे, आपके जो मतलब अंडर काम कर रहे हैं सारे, वो सब आ जाएंगे। सारे काम करने वाले, मैंने आपका अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुलाजिमीन हैं, तो इसके कई अहादीस में भी इसका जिक्र है कि अगर काम बहुत मुश्किल है, थका देने वाला है, तो उनकी मदद करना, उनको और आदमी देना, खुद भी उनके साथ मिल जाना। लेकिन जितने बॉस होते हैं वो खुद तो आराम से एसी में बैठे रहते हैं, और जितने उनके मुलाजिम हैं वो मेहनत के काम करते रहते हैं और थक जाते हैं, पसीना बहाते हैं। और तो इसलिए ये जिम्मा मलकत ऐमानुहुम, ये पुराने लिहाज से बांदी गुलाम काम करने वाले, लेकिन वो जमाना नहीं है। आज भी मा मलकत ऐमानुकुम में वो नहीं है कि वो हमारे खरीदे हुए गुलाम है, लेकिन हमारे पास काम करते हैं
اور گھر کے ملازمین ہوتے ہیں جن سے کام لیتے ہیں، کاروباری ملازمین ہوتے ہیں جن سے کام لیتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ان کی تکلیف کو سمجھنا، کام مشکل ہے تو ان کو زیادہ ہیلپ کا ارینجمنٹ کرنا، اور اوقات کے لحاظ سے اگر بہت شدید گرمی یا سردی ہو تو اس میں کنسیشن دینا، یعنی ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا. تو یہ کون سا ہے؟ یہ نمبر 10 ہو گیا سر. نمبر 10 ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ تمام 10 کے بارے میں، یہ 8 تو اس میں ایسے ہیں جو تمام سلوک ہیں وہ اخلاقی طور پر بھی اور انفاق کے طور پر بھی، ان کی مدد بھی اور اخلاقی ذمہ داری. مدد ضروری نہیں ہے کہ ہر مسافر کو، ہر ساتھی کو مدد کی ضرورت پڑے، اس پہ خرچ کرنا ہو، لیکن اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. اور اس کے کتنے فائدے ہیں وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی سے لڑ جھگڑ کے سفر کریں گے ساتھی کے ساتھ تو پھر وہ سفر بھی سارا تکلیف دہ ہو جائے گا، اور اس کا صحیح مزہ نہیں آئے گا. بلکہ کمپرومائز کر کے ایک دوسرے کا خیال کر کے اگر ساتھ دیں تو یہ 10 احکام ایک ساتھ پورے آ گئے. اس میں اللہ کی توحید بھی آ گئی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا بھی آیا، والدین کا بھی مقام آ گیا. پھر یہ ساری چیزیں 10 تک، یہاں تک آیت کا ایک ٹکڑا ہوا. اس کے بعد اس کا کنکلوژن ہے. جی سر. چلیے پورے 10 آپ مجھے ریپیٹ کر دیجیے جلدی سے. وہ کیا کیا ہیں جن کے ساتھ حسن سلوک اور انفاق اگر ضرورت ہو. ہر ایک کو انفاق کی ضرورت نہیں ہوتی. والدین سر، والدین کے ساتھ ہے سب سے پہلا تو. والدین کے لیے بھی اگر وہ سیلف سفیشینٹ ہے تو انفاق ضروری نہیں ہے. ہاں اگر وہ قسمہ پرسی کے حالت میں ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو ایسی صورت میں پہلا فرض والدین کا ہے جن کو دیا جائے گا، اور وہ کوئی پاک صاف پیسے سے ان کی مدد ہوگی. کوئی ان کو زکوٰۃ صدقہ نہیں دیا جا سکتا. پہلا والدین. دوسرا جلدی کر دیجیے. دوسرا قرابت رشتہ دار جو قریب کے ہیں، سلبی اور رحمی رشتہ دار جو بھی ہوں گے وہ سب کے ساتھ کرنا ہے. پھر یتیموں کا آ جاتا ہے. پھر مساکین جو کہ مانگ نہیں سکتے، جو مطلب چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں، ان کے ساتھ. پھر پڑوسی اور جو رشتہ دار جو قریب کے رشتہ دار ہیں، مطلب پڑوسی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں وہ آپ کے، ان کے ساتھ. پھر وہ پڑوسی جو اجنبی ہیں ان کے ساتھ. اور وہ جو لوگ جو مطلب اجنبی سے کیا مراد ہے؟ ابھی ہم پڑھے تھے سر، وہ مطلب جن کو آپ جانتے نہیں ہیں، مطلب ان سے آپ کا پڑوسی ایسے، مطلب آپ نے 3 قسم کے بتائے ہیں. ایک جس سے آپ کا پڑوسی بھی ہو، دین کا بھی ہو رشتہ اور رشتہ داری بھی ہو. ایک ایسے پڑوسی جس سے آپ کے صرف پڑوسی ہوں اور دین کا رشتہ ہو. اور ایسے پڑوسی جس سے مطلب صرف پڑوسی ہوں، کوئی دین کا رشتہ نہ ہو، وہ والے. اس کے بعد پھر سر یہ وہ ساتھی جو آپ کو راستے میں ملتے ہیں، مطلب کہ اٹھنے بیٹھنے والے یا سفر میں ایسے ساتھی، وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ابن سبیل میں وہ صاحب بالجنب. اس میں بھی وہی آ جاتے ہیں نا کہ دور کے ساتھی، دور کے ساتھی. جی سے جان پہچان ہے، کہیں نہ کہیں مسجدوں میں ملاقات ہوتی ہے، آپ کے پڑوسی تو نہیں ہے. شارٹ ٹائم کے جو ملتے ہیں آپ کو. چلیے اور بھی بتایا تھا اس میں کیا ہے؟ کس میں سر؟ اس میں وصاحب بالجنب. سر اس میں یہ بتایا تھا آگے مطلب جو آپ کو ساتھ آپ کے مطلب کچھ نہ کچھ رہا ہے.
ہے نا. یہ شاگردوں کا جہاں پڑھتے ہیں پرائمری میں کچھ لوگ تھے پڑھائے چلے گئے، اس کا ایک ختم ہو گیا زمانہ. پھر کچھ لوگ ملتے ہیں لیکن وہ رشتہ تو علم کا ہے، وہ باقی رہتا ہے. جی استاد کا شاگرد کا اس طرح سب آ جاتے ہیں. ابن سبیلی جی اس میں کئی چیزیں آ گئی. اور اس کے یہ بعد تو سارے مطلب راستے کا ساتھی، مہمان، مسافر، یہ سب آ جاتے ہیں. پھر وہ ماں ملکت میں جو ہے وہ کام کرنے والے جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، یا پرانے زمانے میں تو باندی وغیرہ نوک ہوتے تھے، وہ سب آ جاتے ہیں. ان پہ ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا، مطلب کچھ نہیں. چلیے ویری گڈ. اس کے بعد یہ کنکلوژن ہے کہ یہ کرنا تو ہر مومن کے لیے فرض ہے، یہ اللہ کے احکام ہیں، اور ایسا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ایسے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص کیسا ہے جو یہ کام نہیں کرتا ہے، جو احکام اس آیت میں آئے ہیں اس کو پورا نہیں کرتا. چلیے اب کوئی اور دوسرا جلدی سے ٹیک اٹ اوور. میں لے لوں. چلیے جو بسم بھی اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. یہ ایک انا کا جملہ شروع ہو رہا اور اس کا اسم ہے اللہ، اور اس کی خبر ہے لا یحب من کان مختالا فخورا. اور پھر ہم خبر کو کھولیں گے تو یہ ایک فعلیہ جملہ شروع ہو رہا، جملے فعلیہ خبریہ ہے، اور اس کا جو لا یحب جو ہے وہ حرف نفی، اور وہ نہیں پسند کرتا. یحبو میں فعل اور فاعل ہے، وہ نہیں پسند کرتا، اور وہ جو ہے اس کا ریفرنس اللہ ہے. وہ نہیں پسند کرتا. من کانا مختالن فخورا، من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور وہ جو بھی ہے، اور پھر اس کے بعد جی صحیح ہے، اس میں موصول ہے، لیکن جملے میں کیا کردار ہے؟ اس میں موصول جملے میں کوئی اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک پوزیشن ہوتا ہے جملے میں. جملے میں تو پھر یہاں پہ اس کو مبتدا لے لیں گے. نہیں لیں گے. کا آپ لے رہے نا بھائی، ہاں لا تو پھر یحبو من، جی لا یحبو من، جی پسند نہیں کرتا. یہ موصول جو ہے اس میں موصول جا کے اس کا کیا بنے گا؟ مفعول بھی. مفعول بھی. جی اس کے بعد صلہ تھا، خالی من اپنی جگہ اس میں جی موصول معنی نہیں رکھتا. اس تو کا صلے صلہ سے یہ ہے کانا مختالن فخورا، اس کا صلہ ہے، اور وہ ہے کانا کا جملہ، اور اس کا اسم وہ پھر کانا کا من ہے. ویری گڈ. جی جو کوئی، وہ جو خود پسند، مختالن جو ہے خود پسند، اور فخورن فخر کرنے والا. کیا ہے تو ان وہ کے یہ دونوں جو ہے اس کی خبر ایک خبر دو ہے کانا کی. کانا کی خبر ایک خبر دو. ہلو ہلو نہیں آ رہی میری آواز؟ ہمیں تو آ رہی ہے، سر کی چلی گئی ہے، اچھا بابا کا کچھ انٹرنیٹ کا اور اب پرابلم ہو. اسکرین بھی چلی گئی نا. جی جی جی
آواز سب کو نہیں آ رہی نا کسی کی بھی؟ آج نہیں آ رہی، اسکرین بھی نہیں ہے. جی 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 میں سمجھی شاید میرے پاس ہی نہ مسئلہ ہے. آواز آ رہی، اسکرین نہیں ہے. بابا کا انٹرنیٹ کا کچھ پرابلم ہوا ہے، بابا ویٹ کرنے کے لیے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو. جی ہمارا کی طبیعت کیسی ہے شازیہ؟ الحمدللہ بہتر ہے، لیکن بالکل ٹھیک نہیں ہے. کافی دوائیوں پہ ہے، لیکن الحمدللہ جو پرابلم ہوا تھا وہ لائک انڈر کنٹرول ہے. آج ہماری اس کی طرف سے بیٹی مزاج ہاسپٹل میں ہے، تو میں آئی ہوئی ہوں، تو آپ اس کے لیے دعا کرنا. اینی ٹائم ہم نیوز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، تو میں اس کے پاس ہوں، تو انشاءاللہ دونوں ماں بیٹیوں کو دعاؤں کی ضرورت ہے اس میں. ہماری طرف سے مزاج پرسی کرنا، برابر دعاؤں میں شامل ہے وہ ہماری. جزاک اللہ. جی یدھ آواز آ رہی ہے؟ جی سر اب آ رہی ہے آپ کی آواز، اسکرین بھی آ گئی اب سر. وہ کیا ہو گیا، ایک دم پورا انٹرنیٹ ہی بھاگ گیا، کہاں چلے گیا تھا. چلیے تھوڑا سا ٹائم ہے، کچھ لوگ چلے بھی گئے شاید ایک دن سے دیکھ کے. ہاں تو کیا کر رہے تھے انصار؟ چلو کرو جلدی سے اس کو. جی میں یہی کر رہا تھا، یہ انا کا جملہ تھا، ان اللہ لا یحب من، تو اللہ اس کا اسم ہے انا کا، اور اس کی خبر لا یحب من لے لیں گے. پھر لا یحب من کا نا یہ جو ہے جملے فعلیہ خبریہ ہے، اور اس میں نہیں وہ پسند کرتا، وہ یحب میں فعل اور فاعل ہے، اور وہ ایمٹی ہو کے جو ہے وہ پسند کرتا، وہ اللہ سبسٹیوٹ کر دیں گے. اور پھر من جو ہے وہ جو پھر اس کے بعد لیں گے، تو پھر کانا مختالن فخورا، یہ کانا کا جملہ ہے، اس میں اس کا کانا کا اسم یہ من اس کا ہوا. مقام کیا ہے؟ کس کا؟ کانا محتالن فخورا، یہ خبر ہوئی وہ، یا من کی
हाँ खबर हाँ है। मन का सिला हुआ, ये सॉरी मन सिला इसमें हुआ। मौसूल लिए तो उसका सिला हुआ, हाँ और काना मुख्तालन। की जी मुख्तालन का बेस वर्ड या उसका रूट वर्ड क्या है? मुख्तालन का जो है वो है खाफ ते लाम। नहीं नहीं तालन। कोई और बता सकता है जल्दी से अंसार की मदद? मुख्तालन का रूट वर्ड क्या है, बेस वर्ड, सर बेस खा लेटर? या ला था जहां मैंने चेक किया था। क्या क्या? खा या ला। खा या नहीं, खा अलीफ लाम। जी सर, वो फिर खा या ला सर रू वो हो गए बेस लेटर्स। वाला ये बेस लेटर्स हैं, और ये काला एक काफ से है, उसका माने बिल्कुल अलग है। एक खै से है, काला माने वो गुरूर किया, उसी से ड्राइव्ड इसम निकलता है मुख्तालन, गुरूर करने वाला, मकरूर, है ना। और फकुरा का बेस रूट वर्ड क्या है, ये तुम कर ले सकते हैं। फखरा। जी ये फखरा, यस, फकरा माने फकर करना, फखर करने वाला। वो फकर किया और उसी से उसका इसम बना मुश्तक फकूरा, यानी किसी चीज पे फखर करने वाला, अपनी दौलत पे, अपनी शान पे, अपनी इज्जत पे फखर करना जिसे कहते हैं। तो फिर ये एक वार्निंग इस टुकड़े में आ गई कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, इसको करना है ना। लेकिन जो भी फकर से ऐसा नहीं करता है, वालदैन के साथ, ज़िल क़ुरबा के साथ, यतामा मसाकीन, इन्फाक का काम भी नहीं करता है, और उसने सलूक भी नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला की वार्निंग है। एक तो वो लोग हैं जो करने वाले हैं, वो उसके सवाब के मुस्तहक होंगे, लेकिन ऐसा जो नहीं करता है, और कितनी बड़ी वहीद है, ला युहिब्बुल्लाह, अल्लाह जो है उनको पसंद नहीं करता। लेकिन इन्ना के साथ आया तो इन्ना का इसम अल्लाह है, ला युहिब्बु मन, और ऐसे शख्स को अल्लाह पसंद ही नहीं करता, उससे मोहब्बत ही नहीं करता, जो अपने अंदर गुरूर करता है अपने ऊपर, और फख्र करता है जो कुछ अल्लाह ने दिया है, और दूसरों को कमतर समझता है। तो ये थोड़ा तफसीली, हालांकि देखने में आसान थी तर्जुमे के लिहाज से, लेकिन बहुत सी चीज़ें अपने आपको क्लियर हुई होंगी कि इतने 10 जो बताए हैं वो कौन कौन से रिश्ते हैं या ताल्लुक़ है जिसके साथ हुस्न सलूक और इन्फाक की के अहकाम अल्लाह ने दिए हैं। इज इट क्लियर? जी किसी को कोई डाउट है इसके ऊपर? नो, यस। नहीं नहीं सर, ये जो साहबे बिल जम्बी वाला था सर, दैट वाज अ न्यू थिंग। उसका पहले मेरे नॉलेज में नहीं था कि ये कौन से लोग होंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये एक नई चीज का जो है वो उसमें ऐड हो गया। चलिए माशाल्लाह। So shall we move to the next verse? जी थोड़ा सर। सा, हाँ, अभी सर जितना अगर कर टाइम है हाँ, जितना सर कर अगर- सकते। जी सर वो कर लेते हैं। या ये ग्रुप में दूसरी है, चलिए। नहीं नहीं, सर 37 करनी है। 30 उसी में है ना, वो आयत में ही है वो दूसरी, तो मेरे को सॉरी, यहीं पर है, ये कर लिया हम। 34 कर ली है, 35 करना है। सर 36 कर ली, 37 करनी है। अच्छा, 37 करना है। इंटरनेट चले गया तो सारा कंफ्यूजन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। चलिए, हाँ, अब ये पूरा क्या है, ये भी मज़मून हम कई बार पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में। बकल के बारे में, है ना, बखालत जिसे कहते हैं, जो अल्लाह ने जहाँ हुक्म दिया है वहाँ खर्च करना ज़रूरी है, और जो उसमें
کوتاہی کرے گا، زکوٰۃ دینا، صدقہ، خیرات، کسی کی مدد، یہ ساری چیزیں ضروری ہے، لیکن ان میں سے ہر چیز فرض نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ فرض ہے، باقی جو کرے گا اس کا الگ اجر ملے گا، لیکن فرض تو وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر مدد کرنے کے قابل نہیں ہے، کسی کی نہیں کرا تو اس کی پکڑ نہیں ہے، کرنے کے قابل ہے تو بھی گناہ ہوگا، لیکن فرض بھی چھوڑنے کا نہیں ہوگا۔ چلیے اس کو کتنا ہے، یہاں سے بھی جلدی تھوڑا تو کر لے سکتے ہیں، بقل کے بارے میں ہے، وہاں پر کردار اخلاق تھے، یہاں پر سے بقل کے بارے میں۔ چلیے کون لے رہا ہے جلدی سے، کوئی جو اب تک نہیں کرا جلدی جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون، یہ لے لیں گے یہاں تک۔ الذین جو ہے وہ ہم لے، یہ قسمیہ خبریہ جملہ بنے گا۔ الذین مبتدا، یبخلون اس کی خبر ہے، تو یبخلون میں سے بخلا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا واو نون اس کے فائل ہیں جو کہ تھرڈ پرسن پلورل ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے بارے میں بات ہو رہی ہے، اشارہ جا رہا ہے جو بخل کرتے ہیں۔ تو اور پھر یہاں پہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہو گیا، یامرونا جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے یبخلونا پہ۔ ویری گڈ۔ یا پھر یا امرونا لیں گے، یا امرونا ناسا لیں گے تو یہ ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے اگین، اور یا امرونا میں جو ہے وہ پھر امارا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا واؤنون جو ہے وہ فائل ہیں جو تھرڈ پرسن پلورل ہیں، وہ انہی کی طرف جا رہا ہے جو بخل کرتے ہیں۔ اور الناسا جو ہے وہ اس کا مفعول بہی ہوگا کہ وہ جن کو حکم دیتے ہیں وہ لوگ۔ پھر ہے بالبخلی، یعنی کہ جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ ہے بخل، بالبخلی جار مجرور متعلق ہے یامرون الناسا۔ پھر واو حرف عطف ہو گیا، اور یکتمونا جو ہے وہ پھر معطوف ہو رہا ہے یامرونا پہ، اور پھر یہ جو ایک فعلیہ خبریہ جملہ ہے، یکتمونا میں جو ہے وہ فعل اور فاعل ہے، کتما اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یا واو نون پھر اس کے فائل ہیں جو کہ پھر ریفر ہو رہے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور جو حکم دیتے ہیں لوگوں کو۔ کتما کے معنی کیا ہے؟ کتما کا معنی ہے چھپاتے، چھپانے والے، چھپانے والے، کتما وہ چھپایا، یکتمونا وہ چھپاتے ہیں۔ پھر ماں کیا ہے؟ ماں جو ہے اس کا مفعول بہی بن رہا ہے، اور یہ اس میں موصول بھی ہے، اور اس کا صلہ ہے آتاہم اللہ۔ یہی آپ جو سیکوینس ہے اس کو ذہن میں رکھنا، پہلے اس میں موصول صلہ کہنے سے زیادہ اس کا مفعول بھی بتا دیے، پھر ماں جو ہے وہ مفعول بھی کوئی معنی اس وقت تک نہیں رکھتا جب تک کہ اس کا صلہ نہ بیان کیا جائے۔ تو ماں کا صلہ ہے کہ کیا چھپاتے ہیں؟ آتاہم اللہ، جو عطا کیا اللہ نے انہیں، جو دیا اللہ نے انہیں۔ آتاہم جو ہے پھر یہ اس میں فعل اور فاعل ہے جس کا فعل روٹ ورڈ ہے آتایا، اور اس کا ہم جو ہے وہ اس کے فاعل ہے جو کہ ریفر ہو رہے ہیں پھر ان لوگوں کی طرف جن کو اللہ نے دیا، یعنی جو بخل کر رہے ہیں یا وہ چھپانے والے جو ہیں، جو کچھ چھپا رہے ہیں ان کی طرف، جو لوگ چھپا رہے ہیں ان کی طرف جا رہا ہے ہم۔ اللہ عطا کیا ان کو، تو سر سوری ہے تو عطا ہم تو پھر مفعول ہوا نا، عطا کیا ان کو، کس نے عطا کیا؟ اللہ نے کیا، یس سر، ہم مفعول بہی ہے، اللہ جو ہے اس کے فاعل ہیں جو آگے کھل کے آ رہا ہے۔ جی سر غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہو گئی۔ من فضلی ہی، من فضلی ہی جو ہے، من فضلی جو ہے جار مجرور، اور فضلی ہی جو ہے مضاف مضاف الیہ، اور یہ پورا من فضلی ہی جو ہے بنے گا متعلق ہے آتاہم اللہ۔ واو پھر یہاں پر ایک منٹ میں یکتمون ما عطاہم میں کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے، کیا چھپاتے ہیں؟ جو چھپاتے ہیں اگر وہ بخل کریں تو یعنی جو اللہ نے انہیں دیا ہے، یعنی پیسہ دیا ہے یا جو وہ دیے
کہ جی دیتے ہیں نہیں چلنے دیتے اور وہ چاہے تو اس سے مدد کر سکتے تھے، لیکن سائل کو خود جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنی مجبوری بتاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، اور وہ بخل میں ہی آتا ہے نا کہ اس میں دو قسم کے لوگ ہیں. پہلے تو ایک کہ خود اس مرض میں مبتلا ہیں بخل کے، اور اس زمانے میں ایسے لوگ تھے جو خرچ کرنے والوں کو تانا دیتے تھے، اس طرح سے خرچ کرو گے تو کل خود مانگتے پھرو گے. تو یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں کہ بخل سے کام لو، اپنا پیسہ لٹاؤ مت، اور جو کچھ ان کو اللہ نے دیا ہے اس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، اس سے مدد نہیں کرتے. پھر اس کے پر وعید آ رہی ہے. بہت تیز کر لیا تم نے یہ رپورٹ، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں آیت پھر کریں گے، لیکن بہت اچھا کر لیا، بہت اچھا کر لیا. لیکن پیسے کے لیے ہوگا یا کسی اور چیز کے لیے بھی، جائے علم نہیں، یا کسی اور کے لیے بھی ہو سکتا ہے سر یہ؟ علم کے لیے بھی بہت اچھا. آپ کی پہنچ بہت بہترین ہے ماشاءاللہ، کہ علم بھی چھپاتے ہیں. اس زمانے میں وہ یہود جتنے تھے وہ جو باتیں ان کی کتاب میں تھی وہ چھپاتے تھے، اور حضور کی رسالت کا جو ذکر تھا وہ چھپاتے تھے. بہت سی چیزیں علم کی چھپاتے تھے. تو وہ علم کے لیے بھی ہوگا، پیسے کے لیے بھی ہوگا، ہے نا، انفاق کے لیے. یقینی ہے دوسری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں چھپانے میں. سر یہاں پہ انفاق اور بخل کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو ریلیٹ کیا اس سے جو کہ وہ دیتے ہیں، بخل لیکن اس علم میں کو چھپانے میں بھی جی بخل بالکل ٹھیک کہ وہ اپنا علم آگے نہیں بڑھاتے بلکہ اسے چھپا لیتے ہیں. جی نہیں سر. پہنچاتے ہیں. اب سر قرآن میں بھی 48 ہو گئے، ہم بعد میں کریں گے. جی اپن تھوڑا سا بعد میں کیسا بھی ریپیٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس کو بعد میں کر لیتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہے ہیں آپ لوگ، الحمدللہ. اللہ سب کو وہ ابھی ٹھیک ہو گئی بولے تو ہمارا آتی نہیں کلاس کو اس قابل نہیں ہے. سر نہیں ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن گھر آ گئی ہے، لیکن بہت دوائیاں لے رہی ہے، بہت اسٹرانگ اور بہت زیادہ میڈیسنس اس کو دی ہوئی ہیں، اور بالکل بیڈ ریسٹ پہ ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ دوائیوں سے تھوڑا ٹائم وہ ہوتا ہے نا صبح 5:30 کا، تو وہ اس وقت شاید تھوڑی غنودگی میں ہوتی ہے. سر اس کی آواز بھی صحیح سے نہیں نکلتی. چلیے اللہ رحم کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم میں سے جو کسی وجہ سے تکلیف میں ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیجیے. خاص طور سے ہمارا کو صحت عطا فرمائیے، اس کو جلدی صحت مند اچھی صحت کے ساتھ واپس یہاں جانے کی موقع عطا فرمائیے. اور ہم سب کے لیے قرآن کا پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان فرما دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.